السلام علیکم ناظرین، حسنین خان آپ سے مخاطب ہے۔ چند خبریں آج کی جن کو لے کے جڑے ہیں آپ کے ساتھ، جس میں پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں کسی بھی صورت، لیکن آج کی بڑی خبر جو صبح سے ٹرینڈنگ کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو آج ہیٹرک کی ہے۔ خان صاحب نے سزائیں ملنے کی، پہلے وہ کبھی کرکٹ میں وکٹوں کی ہیٹرک کیا کرتے تھے، چھکے لگانے کی ہیٹرک کیا کرتے تھے، میچز جیتنے کی ہیٹرک کیا کرتے تھے، تو آج اس پاکستان کے ہیرو کو بے تکے اور بنا سر پاؤں کے کیسز چلے، توشہ خانہ اور سائفر کیس کا کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا یا ہو ہی جاتا، وہ ایک مختلف نوعیت کے کیس تھے، لیکن آج کا جو کیس تھا یہ پاکستان میں تاریخ ہنسے گی اس کیس کے اوپر، تاریخ شرمندہ ہوگی اس کیس کے اوپر۔ جس قسم کا کچرا، جس قسم کا بوگس کیس تھا یہ عدت میں نکاح کا کیس، اور اس میں جو میکسیمم سزا ہے نا، سب سے زیادہ جو سزا دی جا سکتی ہے وہ 7 سال ہے، اور وہ سزا تب دی جاتی ہے جب ثابت ہو کہ عدت کے دوران نکاح کیا گیا اور میاں یا بیوی میں سے کوئی یا ان کا کوئی جاننے والا اس پہ کیس کرے، اس صورت میں یہ ایک بالکل بے تکا کیس 6 سال تک خاور منیکا صاحب سوئے رہے۔ جب خان صاحب اور بشرا بی بی کی شادی ہو گئی اور وہ عورت جو کہ ایک با پردہ عورت ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں آتی، وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، وہ میڈیا پہ نہیں آتی، وہ پارٹی کی چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش نہیں کرتی، تو جو عورت اتنی چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے، کیا وہ عورت عدت میں نکاح کرے گی؟ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن میرا تو دل کر رہا ہے اس شخص پہ لعنت بھیجنے کا جو شخص اس عورت کا سابقہ شوہر ہے، کہ ایک تو تم نے اپنی بیگم کو طلاق دی، وہ تمہارا ایک پرسنل میٹر تھا، اس میں کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اس کے بعد خاتون اول بن گئی، جب پرائم منسٹر بنے عمران خان صاحب، تو پھر تمہارے بچوں کی وہ ماں تھی، بچے آتے تھے اسلام آباد، ان کو انٹری مل جاتی تھی کسی بھی حکومتی معاملات میں یا کہیں بھی آگے پیچھے، تو ان کے والد کی حیثیت سے ادھر ایڈجسٹ ہونے کی، آپ جا کے قوالی نائٹس میں سب سے آگے بیٹھ کے جھوم رہے ہوتے تھے، آپ کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بولا کہ عدت مکمل ہو گئی تھی، پھر آپ کو اب جب عمران خان پہ برا ٹائم آیا اور کمپنی نے جب عمران خان کے خلاف کیسز شروع کیے تو اب تمہیں یاد آ گیا اور اب تم بڑے جوش کے ساتھ وہاں پہ لڑ رہے ہو، تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی عدالت میں جانے کی بھی، اور نہ ہی وہاں پہ یہ اوور ایکٹنگ دکھانے کی۔ جج محمد بشیر صاحب جو پہلے چھٹیوں پہ چلے گئے، ان کو واپس بلایا گیا اور توشہ خانہ کا فیصلہ دلوایا گیا عمران خان صاحب کو سزا، انہوں نے سزا دیتے ہی پھر چھٹیوں کی درخواست دی، پھر وہ چلے گئے کہ میں میڈیکل لیو پہ جا رہا ہوں، تو پھر ان کو واپس بلایا گیا، 2 دن لگا کے 12 گھنٹے انہوں نے یہ کیس بھی سنا، اس میں بھی سزا دینے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر میڈیکل لیو لے کے اب جا چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب ان کو کسی اور کیس میں واپس بلایا جائے گا یا اب ان کو ریٹائرمنٹ تک جتنی انہوں نے لیو مانگی ہے وہ مل جائے گی، کیونکہ جتنا میکسیمم ہو سکتا تھا خان صاحب کے ساتھ وہ یہ لوگ کر چکے ہیں۔ خان صاحب کی اگر مجموعی سزا کا تعین کیا جائے تو 31 سال بن رہی ہے، جو کہ خان صاحب کو اب تک سنا دی گئی ہے۔ بشرا بیگم کو 21 سال کی سزا اب تک سنا دی جا چکی ہے، تو اس سے زیادہ بھی اگر آپ کچھ کرنا چاہیں گے تو شوق سے کر لیجئے، وہ نہیں ٹوٹ رہا، نہ اس کی ہمت ٹوٹ رہی ہے۔ سائفر اور توشہ خانہ میں سزا دے کے چیک کیا گیا، خان صاحب تو مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے، پھر ایک کمزوری ان کو خان صاحب کی نظر آتی تھی اور وہ تھی بشرا بیگم، کہ وہ ان کے لیے کافی کیئرفل رہتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ ہو، ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہ آئے، تو کمپنی نے سوچا پہلے اسی مقدمے میں سزا کیوں نہ دی جائے، خان صاحب کسی طریقے سے ٹوٹے تو صحیح، تو نہیں ٹوٹ رہے خان صاحب، ان کو وہ امید نہیں ٹوٹنے دے رہی جو خان صاحب کی آپ سب سے اور مجھ سے، ہم سب پاکستانیوں سے ہے، اور وہ امید 8 فروری کو ہے خان صاحب کو۔ خان صاحب کے لیے بھی اگر کوئی آخری امید ہے تو وہ یقینی طور پہ 8 فروری کی ہی امید ہے، اور بار بار خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے
کہ پرامن رہنا ہے اور بہت بڑی تعداد میں نکلنا ہے 8 فروری کو. سارے کیسز اٹھ جائیں گے, خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے, پاکستان بھی بدلے گا اگر ہم سب بدلیں گے. اس کے علاوہ خبر آ رہی ہے کہ صداقت عباسی اور واسع قیوم عباسی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں خان صاحب. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اب 9 مئی کے کیسز رہ گئے ہیں, ان میں اب خان صاحب کے خلاف ہو سکتا ہے کارروائی تیز کی جائے. تو ساتھ ہی وہ بھی خبر آ گئی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں شاید. تو صداقت عباسی صاحب اب 9 ماہ کے بعد جا کے وہ بھی خاور میں نکاح کی طرح اب اگر ان کو یاد آیا وعدہ معاف گواہ بننا, تو ان کی 9 مئی والے دن کی ویڈیو صداقت عباسی صاحب کی موجود ہے, جس میں صداقت عباسی صاحب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے یہی پیغام دیا کہ پرامن رہنا ہے, احتجاج میں اشتعال انگیزی اختیار نہیں کرنی. تو اب وہ کس طرح کے وعدہ معاف گواہ بنیں گے یہ آنے والے 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا. تو دیکھتے ہیں اب اگلی خبر خان صاحب کے حوالے سے کون سی آتی ہے اور وہ کس کیس میں مزید ان کو تنگ کیا جاتا ہے. تو کل بھی شاہ زیب خانزادہ کے ایک پروگرام میں اسما شرازی صاحبہ بات کر رہی تھی کہ چلے تھوڑے بہت لوگوں کو خان صاحب کے امیدواران کے نشان پتہ ہے, لیکن دیہاتوں میں, گاؤں میں, قصبوں میں اتنی اویئرنس نہیں ہے, اس لیے خان صاحب جو ہے نا وہ یہاں سے اب اس مرتبہ ہو سکتا ہے الیکشن نہ جیتے بلہ چھن جانے کی وجہ سے. لیکن آزاد سید موجود تھے, انہوں نے کہا کہ میں ماہر بانو قریشی کے ساتھ دیہاتوں کا ہم نے وزٹ کیا, تو وہاں پہ جو بالکل ان پڑھ جاہل قسم کی خواتین تھی, ان سے بھی جب ماہر بانو مل رہی تھی تو وہ پوچھ رہی تھی ان سے کہ کیا آپ کو میرا انتخابی نشان پتہ ہے, تو وہ کہہ رہے تھے آپ نہ بتائیں, ہمیں پتہ کہ آپ کا انتخابی نشان چمٹا ہے. تو دل میں ان کے بہت سے ارمان ہیں اور وہ ارمان ختم کر سکتی ہے صرف پاکستانی عوام 8 فروری کو اپنے ووٹ سے. اور یہ سارے جو لفافے ہیں, جو سارے صحافی ہیں, ان سب کی خواہشات کا قبرستان پاکستانی عوام 8 فروری کو بنا سکتی ہے اگر اس تعداد میں عوام نکلی جس تعداد میں عوام کو نکلنا چاہیے. اور خان صاحب کے کیس کے ریلیٹڈ ہی مفتی سعید جنہوں نے خان صاحب کا بیان پڑھایا تھا, ان کا آج آخر میں بیان ریکارڈ کیا گیا اور انہوں نے بولا کہ نہیں جی یہ عدت کے دوران ہوا نکاح ہے, کیونکہ ان کے سابقہ شوہر یہ بات کہہ رہے ہیں. تو میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ عدت کے درمیان یہ نکاح ہوا تھا, اس لیے خان صاحب کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے. تو پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے انہوں نے جج صاحب سے اجازت چاہی کہ مفتی سعید صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں لائیو انٹرویو دیتے ہوئے بولا تھا کہ اگر عورت بول دے کہ اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے تو عدت مکمل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, شریعت اس کو پھر نکاح کی اجازت دے دیتی ہے. تو جج صاحب نے بتایا جی کہ نہیں کمپیوٹر کی تاریں خراب ہے, اسپیکر خراب ہے, یہاں پہ نہیں چلایا جا سکتا وہ. تو بولا گیا موبائل میں آپ کو دکھا دے, واٹس ایپ پہ آپ کو دکھا دے. تو انہوں نے کہا نہیں ویڈیو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ جو گواہان موجود ہے مفتی سعید صاحب یہ ہے اس وقت یہ جو بات کر رہے ہیں, مطلب جان چھڑائی گئی اس ویڈیو سے اور ہر چیز کو بلائے طاق رکھتے ہوئے بس فیصلہ دیا گیا خان صاحب کو توڑنے کے لیے. تو انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے خان صاحب اگر پاکستانی عوام ان کے پیچھے اسی طرح کھڑی رہی. اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی, جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.